کیا اسلام میں رہبانیت یعنی لذتوں کو ترک کر دینا صحیح ہے؟ اور کیا ہم اس دنیا میں فقط کھانے پینے کے لیے آئے ہیں؟ اور حرام کھانے کے نقصانات کیا ہیں؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ مومنون کی 49 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم کتاب الہی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ تفسیر کا پروگرام پہلا قدم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، آئیے آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر یعنی سورہ مومنون کی 50ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں، پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين۔ اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو بھی اپنی نشانی قرار دیا، اور انہیں ایک بلندی پر جہاں ٹھہرنے کی جگہ بھی تھی اور چشمہ بھی تھا پناہ دی۔ ناظرین، ابھی آپ نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت و ترجمے کو سماعت فرمایا، اس میں کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلمہ معین اس پانی کو کہا جاتا ہے جو زمین پر بہتا ہے۔ خداوند عالم نے اس سورے میں جناب عیسیٰ اور مریم کو ایک نشانی اور آیت سے یاد کیا ہے، لیکن دن اور رات کے بارے میں کہا ہے کہ جعلنا اللیل والنہار آیتین، ہم نے دن اور رات کو اپنی دو نشانیاں قرار دیا ہے۔ یہ اس لیے چونکہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے اور جناب مریم کو بغیر شوہر کے ماں بنایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جگہ جس کی بلندی سے پانی جاری ہوا تھا اور خدا نے وہاں جناب عیسیٰ اور ان کی ماں کو پناہ دی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں چند جگہیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، ربوہ۔ ربوہ سے مراد کوفہ ہے، اور ذات قرار سے مراد مسجد کوفہ ہے، اور معین سے مراد فرات کا پانی ہے جو کوفے میں ہمیشہ جاری و ساری ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 239۔ نمبر 2، مراد دمشق ہے جو شام کا بہترین علاقہ ہے۔ تفسیر در منصور۔ ناظرین، ابھی آپ نے اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو ملاحظہ فرمایا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اہم مظاہر اور عجیب و غریب واقعات کو خدا کی معرفت اور اس کی غیبی طاقت کا نمونہ سمجھیں۔ نمبر 2، پانی اور امن و سکون انسان کی زندگی کا اہم سرمایہ ہے۔ ناظرین، سورہ مومنون کی 51ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں، پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ اے میرے رسولوں، تم پاکیزہ غذائیں کھاؤ اور نیک کام کرو کہ میں تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہوں۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ میں کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں کلو کھاؤ پیو کے ضمن میں ہے، دوسرے احکامات کو بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسے نمبر 1، کلو وشکرو، کھاؤ اور خدا کا شکریہ ادا کرو، سورہ سبا آیت نمبر 15۔ نمبر 2،
کلو و اطعمو، کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، سورہ حج آیت نمبر 28۔ نمبر 3، کلو ولا تسرفو، کھاؤ لیکن اسراف نہ کرو، برباد نہ کرو، سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ امام صادق علیہ السلام نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا، طیب سے مراد چیز کا حلال ہونا ہے، بہار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 58۔ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا ہے تو اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، تفسیر مراغی۔ حدیث میں وارد ہوا ہے، العبادت ما اکل الحرام کالبناء علی الرمل وقیل علی الماء، حرام لقمے کے ساتھ عبادت ایسی ہی ہے جیسے بلڈنگ کو کنکر یا پانی پر بنایا جائے، بہار جلد نمبر 81 صفحہ نمبر 258۔ اس آیہ کریمہ کے اہم نکات کو ابھی ہم نے جانا، اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء بھی خوراک، کھانا اور قدرتی تحفوں سے مستفیض ہوتے ہیں، انبیاء سے الٹی سیدھی توقعات رکھنا منع ہے۔ نمبر 2، لوگوں کو حق کی دعوت دینے سے پہلے ان کی مادی زندگی کی فکر ہونا چاہیے۔ نمبر 3، تمام الہی دین ترک لذات دنیا کے خلاف ہیں۔ کلو، اگر آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے بعد کلو کھانے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ آپ کو رہبانیت ترک لذات سے منع کیا گیا ہے جو عیسائیت میں رائج تھا۔ نمبر 4، جو چیز بھی کھاؤ اس میں 2 چیز کا خیال رہے، ایک وہ چیز حلال ہو، دوسرے طیب یعنی پاکیزہ ہو۔ نمبر 5، غذا کھانا کھانے کا بھی مقصد ہونا چاہیے، صرف ہوا و ہوس کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، شکم میں پیٹ میں عفت و پاکیزگی اور عمل میں تقوی، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ نمبر 7، عمل صالح کی توفیق حلال اور پاکیزہ غذا کے سائے میں ملتی ہے۔ نمبر 8، پاک و پاکیزہ اور سالم غذا و عمل صالح تمام الہی دین میں قابل توجہ ہے۔ تو ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ مومنون کی 51 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون۔ اور تمہارا سب کا دین ایک دین ہے اور میں ہی سب کا پروردگار ہوں، لہٰذا بس مجھ سے ڈرو۔ پھر یہ لوگ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ہر گروہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس پر خوش اور مگن ہے۔ ان 2 آیہ کریمہ میں کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلمہ زبر جمع ہے زبرہ کی، جو کہ لقمے کے وزن پر ہے، جس کے معنی ہے جانور کے سر کے پچھلے حصے کے بالوں کا وہ حصہ جو جمع ہو کر باقی حصوں سے الگ ہو۔ پھر یہ لفظ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دوسرے سے الگ ہے، تفسیر نمونہ۔ ان 2 آیتوں کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، مذہبی دنیا کے نطق نظر اور الہی نطق نظر سے تمام اقوام یعنی تمام امت ایک ہی قوم و امت ہیں، امت واحدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف تمام الہی پیغمبروں کی دعوت کے اصول ایک ہی تھے، بے فطری روحی اور جسمی نیاز میں تمام لوگ ایک جیسے ہیں، جیم خالق اور پروردگار بھی سب کا ایک ہی ہے۔ نمبر 2، تقوی اور حریم کی حفاظت رب کے مقام کے لائق ہے۔ نمبر 3، تفرقہ پیدا کرنا بہت بڑی تباہی ہے جس کی ایک طویل تاریخ ہے۔
نمبر 4، تفرقہ پیدا کرنا تقوی نہ ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 5، تفرقے کی بنیاد انسانوں کی خود غرضی ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں نیک اعمال انجام دینے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ صرف کھانے پینے کے لیے، اور نیک اعمال انجام دینے کے لیے انسان کو طاقت اور قوت کی ضرورت ہے۔ لذا انسان اس دنیا میں کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور ناظرین، حرام کھانے سے انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اگر انسان حرام کھا کر عبادت کو انجام دے تو ایسے ہی ہے جیسے ریت پر گھر بنانا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔